سلسلہ ہدایت. اللہ نے کسی مقام پر بھی نہ قوم کو بغیر ہادی کے چھوڑا ہے اور نہ ہدایت کرنے والے کو اس قوم سے جدا رکھا ہے. کل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی ہے. توجہ رکھیے گا. اب مجلس سے مظلوم کربلا کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت ہے. ہدایت ہے نا، مجالس سے مظلوم کربلا ہدایت ہے. ہم نے کہا پہلا ہادی ہے آدم، پہلا انسان ہے، پہلا نبی یا خلیفہ جو بھی کہہ لیں، حجت خدا ہے، پہلا انسان بھی ہے، پہلا ہادی بھی ہے. اب اس کا معنی یہ ہوا ہادی کی، میں نے آپ سے کل بات ہوئی تھی کہ ہادی میں دو چیزیں ہوں گی. اتم، ہادی خود ہدایت یافتہ ہوگا اور ہادی خود صاحب علم ہوگا. اگر ہادی ہدایت یافتہ خود نہ ہو تو ہدایت نہیں کر سکتا. توجہ ہے نا. اب آدم کے لیے فیصلہ کہ آدم ہے ہادی، حجت خدا، خلیفۃ اللہ، اللہ کا نمائندہ ہے زمین پر. تو اللہ کا نمائندہ زمین پر ہے، حجت خدا ہے زمین پر، خلیفۃ اللہ ہے زمین پر. تو جناب آدم کی ذمہ داری کیا ہے؟ جناب آدم زمین پر ہدایت کے لیے اتارے گئے ہیں، ہدایت کے لیے اتارے گئے ہیں. اور جو ہادی ہوگا وہ خود ہدایت یافتہ ہوگا، وہ خود صاحب علم ہوگا. تو کیا خیال ہے کہ جناب آدم سے کوئی ایسا کام سرزد ہو سکتا ہے کہ جو ہدایت کے منافی ہو؟ توجہ فرمائیں. ایسا کام جناب آدم کر سکتے ہیں کہ جو ہدایت کے منافی ہو، جو اس کی مرضی کے خلاف ہو، جو اس کے غضب کو دعوت دینے والا ہو؟ دنیا والوں یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ آدم ہادی امت ہے، آدم ہدایت کرنے کے لیے آیا ہے. تو جو ہادی ہوگا وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو ہدایت میں رکاوٹ بنے، کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس کی وجہ سے ہدایت، منصب ہدایت پہ آنچ آئے یا حرف آئے. تو آؤ ذرا جا کر دیکھتے ہیں جناب آدم کے حالات کو قرآن سے، کہ اللہ نے آدم کو دو بیٹے عطا کیے پہلی منزل میں، ایک قابیل، دوسرا حابیل. یہ دونوں آدم کے بیٹے ہیں. توجہ ہے، دونوں آدم کی آغوش کے پلے ہوئے ہیں. ہم پہ رشتوں کا روب نہ جھاڑا کرو، ہم سے بات کرو رشتوں کے حوالے سے بات نہ کرو، ہم سے بات کرو کردار کے حوالے سے. اس لیے کہ اسلام نے ہر ایک کو پٹخ دیا ہے. اسلام نے کہا میرے دربار میں آؤ تو کردار سے بات کرو، رشتوں سے بات نہ کرو. اگر رشتوں کی بات کرو گے تو سگا چچا تھا، اس نے میرے محبوب کی شان میں گستاخی کی، تو میں نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے، تو نے میرے محبوب کی جانب اشارہ کیسے کیا؟ سگا چچا ہے، رشتے کا لحاظ ہی نہیں کیا. تو اب اسلام نے قانون دیا ہے کہ میرے دربار میں، میرے دائرے میں رشتوں کی قدر نہیں ہے، کردار کی قدر ہے. اگر تم صاحب کردار لے آؤ تو اس سے بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر کردار نہ ہو اور رشتے جتلاتے رہو تو میں نے انسانیت کی پہلی منزل پر رشتوں کو اور کردار کو جدا کر دیا ہے. میں نے رشتے کو اور کردار کو جدا کر دیا ہے. دو بیٹے ہیں، دونوں کی پرورش جناب آدم نے کی ہے. تو کیا خیال ہے جناب آدم کی پرورش میں کوئی فرق آیا ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا. یہ کیسے بھائی ایک باپ کے دو بیٹے ہوں، دونوں پیارے ہوتے ہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ دونوں پیارے ہوتے ہیں. تو کمی نہیں ہے. لیکن وہ جس نے جناب آدم کے حوالے سے رسوائی کا توق گلے میں ڈالا، اس نے بھی تو کچھ وعدے وعید کیے تھے نا. اس نے بھی تو کہا تھا نا پالنے والے آدم کے سلسلے میں، اگر مجھے ذلیل و رسوا کر کے نکال رہا ہے تو میں تو اس کو اور اس کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا. توجہ رکھیے گا. تو اب تربیت جو ہے اس میں فرق نہیں ہے، لیکن دشمن کے مکر و فریب میں آنا یہ انسان کے اپنے بس کی بات ہے. اس لیے کہ قرآن نے فیصلہ دے دیا، اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. میں نے دونوں رستے تیرے سامنے اولاد آدم رکھ دیے. اب تیری مرضی ہے کہ ہدایت کے رستے پہ چل یا کفران کے رستے پہ جا، یہ تیرے حوالے ہے. اور اس دونوں رستوں میں تمیز کرنے کے لیے میں تمہیں عقل سلیم دی ہے کہ اپنی عقل سے فیصلہ کرتا چلا جا اور آگے بڑھتا چلا جا. دونوں بھائی ہیں، دونوں میں ایک مقام پر تنازع ہوا. جب تنازع ہوا تو ایک کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈال کے حسد کو بھر دیا، اور اسی حسد کی بنیاد پر ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا قتل کر دیا. ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا قتل کر دیا. جب قتل ہو گیا تو ظاہر ہے اب جب بھائی کو تڑپتا ہوا خون میں لت پت دیکھا، گھبرا گیا، پریشان ہو گیا اور وہاں سے فرار اختیار کی. یہاں قتل ہوا بیٹا، وہاں اللہ نے جناب آدم کو مبتلا کیا. آدم، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مار دیا. آدم ذہن میں رکھے گا، آدم پہلا ہادی ہے، اور ہادی وہ ہوتا ہے جو ہدایت یافتہ ہو. اور جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے وہ اپنی ذات سے کوئی ایسا فعل انجام نہیں دیتا جو ذات قدرت کو ناگوار گزرے. اس لیے کہ وہ حجت خدا ہے، خلیفۃ اللہ ہے، نائب خدا ہے زمین پر. تو نائب خدا کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو خدا کو ناگوار گزرے. جناب آدم کو خبر ہوئی کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مار دیا. اب جناب آدم چلے ہیں اور چلتے چلتے اس مقتول بیٹے کے لاشے پر آئے. اب مفسرین نے یہاں پر لکھا کہ جیسے جناب آدم پہنچے ہیں اپنے بیٹے کے لاشے پر، ایک قاتل ہے دوسرا مقتول ہے وہ بھی بیٹا ہے، یہ بھی بیٹا، مرنے والا بھی بیٹا ہے، مارنے والا بھی بیٹا ہے. وہ بھی اتنا پیارا ہے جتنا یہ مرا ہوا ہے سامنے، وہ بھی اتنا پیارا ہے، مارنے والا بھی پیارا ہے، مرنے والا بھی پیارا ہے. لیکن اب پیار یہ رشتے کی بنیاد پر تھا. لیکن یہاں اللہ نے قانون بنوا دیا جناب آدم سے کہ دیکھو پیار محبت کے رشتے اس وقت چلتے ہیں جب وہ رشتے قابل پیار ہوں. لیکن اب جب بات کردار کی آتی ہے تو پیار پیچھے رہ جاتا ہے، کردار آگے بڑھ جاتا ہے. محبت پیچھے رہ جاتی ہے اور کردار آگے بڑھ جاتا ہے. اب جناب آدم آئے ہیں مقتول کے لاشے پر. مفسرین نے لکھا کہ جناب آدم نے دو کام کیے. کیا کیے؟ دو کام کیے. مقتول کے لاشے پر بیٹھ کر دو کام کیے. توجہ رکھیے گا، آدم ہے ہادی
آدم آئے ہدایت کرنے کے لیے، لہٰذا اس کا ایک ایک فعل باعث ہدایت ہے، اس کا ایک ایک فعل ہدایت کے رستے کی جانب انسانیت کو رہنمائی کر رہی ہے. تو وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا کہ جو ہدایت کے رستے میں آڑے آ جائے، ہدایت کے رستے میں رکاوٹ بنے. تو جناب آدم کے لیے مفسرین نے لکھا کہ مقتول کے لاشے پر بیٹھ کے توجہ رکھے گا، مقتول کے لاشے پر بیٹھ کر جناب آدم نے دو کام کیے بیک وقت. مقتول کے لاشے پر بیٹھ کر مفسرین نے لکھا کہ جو مقتول تھا اس پہ آدم نے آنسو بہائے. تھکے نہیں خدا کے لیے، میں نے تو پہلے کہا ہے کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے تو میں کچھ آپ کے حوالے کر سکوں گا. مقتول کے لاشے پر بیٹھ کر آدم خلیفۃ اللہ مسجود ملائکہ جو ہادی ہے، اگر پوچھنا ہے تو آدم سے پوچھ. ہماری سما خراشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم پر روب جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آدم جیسے ہمارا باپ ہے ویسے آپ کا بھی تو باپ ہے. اگر پوچھنا ہے تو باپ سے پوچھ، ہم سے نہ پوچھ. آپ کے اور میرے مشترکہ باپ نے اپنے مقتول بیٹے پر بیٹھ کر آنسو بہائے، رونا شروع کر دیا. میں پوچھوں گا جناب آدم رو کیوں رہے ہو؟ تو رو نہیں تو کیا کروں؟ یہ تو رونا میری فطرت میں ہے، یہ رونا میری فطرت میں ہے. اس لیے کہ میری فطرت میں اللہ نے دو طرح کے اثر رکھے ہیں. جب کوئی خبر خوشی آئے گی تو میں خوش ہوں گا، جب کوئی غم کی خبر آئے گی میں مغموم ہوگا. تو جب میں مغموم ہوں گا تو اس غم کا اظہار کروں گا، اور غم کے اظہار کے لیے اللہ نے بہترین اظہار کا رستہ آنکھیں دی ہے، اور ان آنکھوں میں پانی دیا ہے. تو میں مقتول پہ بیٹھ کر رو رہا ہوں، آنسو بہا رہا ہوں. اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ ہادی ہے، اور ہادی نے مقتول کے لاشے پر بیٹھ کر آنسو بہا کر ایک سنت قائم کر دی. دنیا والوں، میری اولاد میں جہاں بھی تمہیں کوئی مظلوم ملے تو میری جانب سے میری سنت پر عمل کرنا. اور مقتول کے لیے میری سنت یہ ہے کہ اس پر آنسو بہانا، مقتول پر آنسو بہانا، یہ سنت آدم ہے. اگر یہ اللہ کو ناگوار گزرتی تو اللہ پہلی منزل پر جناب آدم کو روک دیتا. اے آدم تو ہادی ہے، کیا کر رہا ہے؟ میرے نظام کو درم برہم کر رہا ہے. لہٰذا میرے نظام میں مقتول پہ آنسو بہانا نہیں ہے، غم کرنا نہیں ہے. تو کیوں رو رہا ہے؟ اللہ کا خاموش ہونا اور آدم کا آنسو بہانا بتا رہا ہے کہ اللہ کو مظلوم پہ آنسو بہانا پسند ہے. مقتول پہ مظلوم پہ آنسو بہانا اللہ کو پسند ہے، اور اللہ نے اپنی پسند کو نبی سے کروا کے نبی کی سنت بنا دیا. اپنی پسند کو نبی کے حوالے کر کے نبی سے وہ کام کروا کے سنت بنا دیا. اب جس کو سنت نبی پر اعتراض ہو، تو جو ہے جس کو نبی کی سنت پر اعتراض ہو تو اس کا اعتراض اس پہ بنتا ہے جس نے جاری کی ہے. نہیں توجہ فرمائی بھائی، اعتراض اس پہ بنتا ہے جس نے سنت کو جاری کیا ہے. اس بیچارے کا تو کوئی قصور نہیں ہے جو اس سنت کو لے کے چل رہا ہے، اس کا تو کوئی قصور نہیں. تو آدم نے آنسو بہا کر بتایا کہ مقتول پہ مظلوم پہ آنسو بہانا یہ سنت ہے میری، اور اس کام کو کروایا ہے پروردگار عالم نے. تو خبردار مظلوم کسی زمانے کا ہی کیوں نہ ہو، جب تک یہ دین رہے گا اس دین کے اندر یہ سنت قائم رہے گی کہ جب جب کوئی مظلوم ہوگا، توجہ رکھیے گا، جب جب کوئی مظلوم ہوگا، جب جب کوئی مقتول ہوگا تو تمہیں خبر ہو کہ فلاں مقتول ہو گیا، تمہیں خبر ہو کہ فلاں پہ ظلم ہو گیا، تو اس مقتول پر آنسو بہانا، اس ظلم پر تم نے مغموم ہونا ہے. اور ساتھ ہی جناب آدم نے دوسرا کام کیا، ایک مقتول پہ آنسو بہائے ہیں اور قاتل پہ جناب آدم نے لعنت کی ہے. اللہ لعنت کرے اس پہ جس نے میرے بیٹے کو مظلومانہ حالت میں مار دیا. تو اب رونا بھی آدم کی سنت ہے، لعنت بھی آدم کی سنت ہے. اللہم صلی علی محمد. توجہ ہے جان محترم، یہ دونوں سنت جناب آدم ہے. اور اتنی بات تو ہر صاحب عقل کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہمیشہ لائق اولاد وہی کہلاتی ہے جو اپنے باپ کی سنت پر قائم رہے. شریف اولاد ہمیشہ اپنے باپ کی سنت پر قائم رہتی ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ کون قائم ہے یا نہیں ہے، کون شریف ہے کہ نہیں ہے، فیصلہ خود کر لو. دیکھو کہ جو مظلوم پہ آنسو بہا رہے ہیں ان کا تعلق سنت آدم سے ہے، اور جو نہیں بہا رہے اس کے لیے میں کچھ نہیں کہتا، وہ اپنا فیصلہ خود کرے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. توجہ رکھیے گا. اب یہ رونا سنت اور قاتل سے نفرت، اب دو چیزیں ہوں گی. مقتول سے رو کر اظہار محبت کیا جا رہا ہے، قاتل پہ لعنت کر کے اظہار نفرت کیا جا رہا ہے. آدم ہے پہلا ہادی، آدم ہے پہلا رہنما. اب پہلا رہنما جو کچھ بھی کرے گا وہ ہدایت کہلائے گا، بے ہدایتی نہیں کہلائے گا. تو اب دو اصول تو بن گئے، اور انہی دو اصول بنے ہوئے کو ہم نے اپنا لیا، اور ہم نے کہا کہ یہ دونوں اصول ہماری عبادت ہیں، یہ دونوں اصول ہماری عبادت ہیں. یہ دونوں اگر ذہن بیدار رہیں گے تو میں جملہ دوں گا، یہ دونوں اصول ہم نے لیے اپنے باپ آدم سے جو ہادی ہے، جو رہنما ہے، جو حجت خدا ہے، جو خلیفۃ اللہ ہے. ہم نے کسی غیر سے یہ سنت نہیں لی، ہم نے کسی عرب کے جہلا سے یہ سنت نہیں لی کہ تم ہمارے پر روب جھاڑو کہ یہ خلاف دین ہے، یہ خلاف عقل ہے، یہ خلاف شریعت ہے. ارے آدم عقل سے کو زیادہ جانتا ہے یا آج کا مولوی زیادہ جانتا ہے؟
شریعت کو حجت خدا زیادہ جانتا ہے یا آج کا پڑھا لکھا مولوی زیادہ جانتا ہے؟ تو یہ بات تو بالکل طے ہے کہ جو اللہ کے مدرسے سے پڑھ کر آیا ہے وہ دین بھی زیادہ جانتا ہے، اس کے پاس علم بھی مولوی سے زیادہ ہے۔ تو دو سنتیں قائم ہوئی، مظلوم پہ آنسو بہا کر ہمدردی کا اظہار کرنا، اور مقتول کے جو قاتل ہے اس پہ نفرین کر کے اس سے برات کا اعلان کرنا۔ بھئی یہ دونوں سنت ہم نے آدم سے لے کر اپنے دین میں لے کر آئے ہیں۔ اگر کسی کو اعتراض ہو تو پھر آدم پہ کرے، ہمارے مذہب پہ اعتراض نہ کرے۔ ان دونوں چیزوں کا ایک کو تولا کہتے ہیں، دوسرے کو تبرہ کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ محبت تولا کہلاتی ہے، نفرت تبرہ کہلاتی ہے۔ بھئی اس میں ناراض ہونے کا پہلو کہاں ہے؟ اچھا اگر توجہ ہے میری جانب، اگر مولوی یہ کام کرے تو ٹھیک ہے، اور ہم حسین کے چاہنے والے یہ کام کریں تو ہم مجرم بنتے ہیں۔ کیسے بھائی؟ یہ دو رخی کیوں ہے؟ یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ جو کام خود کر رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہی کام ہم کریں اپنے انداز میں، وہاں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جب انسان اذان ہوتی ہے نا، اذان تو اذان کے بعد ایک ریت، ایک رسم بنی ہوئی ہے کہ جیسے اذان ہوگی نا فوراً ہی مسلمان اذان کے بعد کچھ پڑھے نہ پڑھے وہ یہ ضرور پڑھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کبھی یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کے بازو کو تھام کے کہو بھائی کیا غضب کر رہے ہو میاں، کیا ظلم ڈھا رہے ہو؟ یہ جو تو لا الہ کہہ رہا ہے یہ کروڑوں انسانوں کی دل آزاری ہے، نہیں سمجھے آپ؟ یہ جو تو لا الہ کہہ رہا ہے یہ کروڑوں انسانوں کی دل آزاری ہے بھائی، اس لیے کہ کروڑوں میں وہ ہیں جو اس کے علاوہ کسی دوسرے کی پوجا کرتے ہیں اور صبح و شام پوجا کرتے ہیں، اور وہ کثرت سے پائے جاتے ہیں اور آپ کے ملک میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اپنے والوں کی توہین صبح و شام سن کے بھی تمہیں کچھ نہیں کہتے۔ صبح و شام وہ توہین برداشت کر رہے تو لیکن تمہیں کچھ نہیں کہتے، تم پر اعتراض نہیں کرتے، کوئی درخواست تمہارے خلاف نہیں دی۔ جب تم لا الہ کہہ رہے ہو تو اس کا معنی کیا ہوا؟ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، تو وہ جو کروڑوں لوگوں کے معبود ہیں ان کو تو آپ نے برا بھلا کہہ دیا نا اپنی زبان میں، توجہ رکھیے گا۔ اچھا تم تبرہ کرو تو عین اسلام، اور ہم اس اسلام کی سنت کو جاری کیے ہوئے ہیں تو ہم مجرم کہلا رہے ہیں۔ یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ تمہیں تبرے سے چڑ نہیں ہے، چونکہ وہ مجبوری ہے تیری کہ تو نے بھی کرنا ہے نہ چاہتے ہوئے، اللہ تجھ سے بھی کروا رہا ہے نہ چاہتے ہوئے۔ یہ اور بات ہے کہ تو اسے عبادت نہیں سمجھتا، اور اللہ نے کچھ قوم کو بنایا ہے کہ جسے ساری دنیا چھوڑ دے گی عبادت کے حوالے سے، اسے ایک قوم انجام دیتی رہے گی اور دنیا کو بتاتی رہے گی یہ کام بھی عبادت ہے، یہ کام بھی عبادت ہے، یہ کام بھی عبادت ہے۔ انہی عبادتوں میں تم نے حسین کا ذکر چھوڑ دیا، ہم نے حسین کے ذکر کو جاری رکھا اور بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ حسین کا ذکر عبادت ہے، حسین کا ذکر عبادت ہے، حسین کا ذکر عبادت ہے۔ آپ نے کہا کہ حسین کا ذکر بدعت ہے، آپ نے کہا حسین کا ذکر بدعت ہے، ہم نے کہا حسین کا ذکر عبادت ہے۔ بدعت اسے کہتے ہیں کہ جو دین میں نہ ہو اور اسے دین میں شامل کیا جائے۔ عبادت وہ ہوتی ہے کہ جسے صاحب شریعت عبادت بنا کر دین میں داخل کرے۔ آؤ جتنے بھی مکاتب فکر کے پڑھے لکھے لوگ ہیں میں ان تمام کو دعوت فکر دیتا ہوں، خرچہ کرنے کے لیے میں تیار ہوں، تمہاری ٹکٹ جانے یہ فقیر جانے، تمہارا خرچہ جانے یہ فقیر جانے۔ آؤ میرے ساتھ، کسی بڑی جامع مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں، جہاں آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے اسے کعبۃ اللہ کہتے ہیں، جہاں آپ مطمئن ہوتے ہیں اسے بیت اللہ کہتے ہیں۔ آؤ سارے کے سارے بیت اللہ میں چلتے ہیں، غلاف کعبہ کو تھام کر تمہارے ہاتھوں میں غلاف کعبہ دے کر میں تم پر سوال کرتا ہوں کہ اگر حسین پر رونا میں مصطفیٰ کی سنت ثابت نہ کروں تو میں اپنے مذہب سے ہاتھ کھینچتا ہوں، اور جب ثابت ہو جائے تو پھر اپنی زبانوں پہ کم سے کم تالے لگا لو۔ آؤ چلتے ہیں۔ حسین پہ رونا سنت رسول ہے، سنت رسول ہے۔ یہ کیا دوہرا معیار ہے کہ جو تمہیں پسند ہو وہ تو سنت رسول کہلائے، اور جو کوئی اور سنت پر عمل کرے اور تمہیں پسند نہ ہو؟ اس کا معنی کیا ہوا کہ تمہیں سنتوں سے پیار نہیں ہے، تمہیں پیار ہے تو ان چیزوں سے جو تیرے حق میں جا رہی ہے، ان چیزوں سے تجھے پیار نہیں جو تیرے خلاف جا رہی ہے۔ اب اسی لیے ہم تمہیں دعوت فکر دیتے ہیں کہ اگر اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے تو ٹھیک کرنے والی جگہ کو حسین کی بارگاہ کہتے ہیں، اس لیے حسین کی مجلس ہدایت ہے۔ آؤ تو صحیح، تمہیں قرآن حسین کی مجلس میں ملے گا، مصطفیٰ کا فرمان مجلس حسین میں ملے گا، تمہیں حدیث مجلس حسین میں ملیں گی، تمہیں اخلاقیات حسین کی مجلس میں ملے گی، تمہیں اخلاق مصطفیٰ حسین کی مجلس میں ملے گی، احکام مصطفیٰ حسین کی مجلس میں ملیں گی۔ توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ محمد کے ساتھ جتنا رشتہ شریعت کا ہے اتنا رشتہ حسین کا ہے، محمد کے ساتھ جتنا رشتہ قرآن کا ہے اتنا رشتہ حسین کا ہے۔ یاد رکھو، قرآن کے لیے قرآن نے خود کہا ہے اللہ قلب کا، میں اتراؤں مصطفیٰ کے قلب پہ، اس لیے کہ قرآن کا رشتہ محمد کے قلب سے ہے۔ توجہ رکھیے گا، قرآن کا رشتہ محمد کے قلب سے ہے، اس لیے کہ دل مصطفیٰ پہ نازل ہوا۔ تو میں کہتا ہوں حسین کا رشتہ بھی دل مصطفیٰ سے ہے۔ توجہ رکھیے گا، حسین کا رشتہ بھی دل مصطفیٰ سے ہے۔ فرق اتنا ہے قرآن محمد کے دل میں نازل ہوا اور حسین محمد کے دل پر پلتا رہا۔ عجیب ہے، جو دل کے اندر والی چیز ہے اس سے محبت کرتے ہو
اور جو سینے پر پل رہا ہے اس سے تو محبت نہیں کرتے. تو جتنا رشتہ قرآن کا ہے اتنا رشتہ حسین کا ہے. تو قرآن بھی کتاب ہدایت ہے. تو اب جو حسین سینہ مصطفیٰ پہ پل رہا ہے وہ بھی قرآن کی طرح ہادی اور رہبر اور رہنما ہے. قدم قدم پر حسین ہدایت کریں گے. اور اس سے بڑھ کر حسین ہدایت کے لیے کیا دلیل پیش کرے, کیا دلیل پیش کرے کہ میں ہادی ہوں. قرآن نے ایک سال بات پڑھے محمد والے وقت گزر گئے, تیزی سے احساس بھی نہیں ہوا. بس بات شاید کل میں اس کو مکمل کروں, اور کسی حد تک چونکہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس کے 3 مجالس نہیں 300 بھی مجالس ہوں تب بھی کم ہے. توجہ ہے, یہ 300 تو میں نے اپنی بساط کے مطابق کہی ہے, ورنہ 3000 بھی مجالس ہوں تو کم ہے. اس لیے کہ ہدایت قیامت تک ہے. تو جو چیز قیامت تک جائے گی وہ 2-3 ہزار دنوں میں پوری تھوڑی ہو جائے گی بھائی. اس کے لیے بھی قیامت تک کے لیے عرصہ چاہیے, اس کو سمجھانے کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے. لیکن ہر انسان کی اپنی کوشش کاوش ہوتی ہے, جتنا اس کی فہم, جتنا اس کا ادراک, جتنا اس کا علم, وہ اتنی بات کرتا ہے. چونکہ میں طالب علم ہوں لہٰذا ان 3 مجالس میں آپ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ اجمال آپ تک پہنچ رہا ہے, تفصیلات نہیں پہنچ رہی. کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں نا, تفصیلات کو ایک ایک چیز کو کھولے تو نہ جانے کہاں سے بات کہاں نکل جاتی ہے. تو امام حسین کیا ہے, وہ بھی ہادی ہے, قرآن بھی ہادی ہے. قرآن ہادی ہے نا, قرآن نے پہلی منزل پر, بس یہ جملہ سنیں اور پھر میں متصل مسائب ہو جاؤں گا. قرآن ہادی ہے. جب قرآن انسان کھولتا ہے تو قرآن حمد سے شروع ہوتا ہے, اور اس کے بعد والی جو سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے, تو سورہ بقرہ میں قرآن نے اپنا تعارف پیش کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. دنیا والو, میں بے عیب ہوں, میں منزہ ہوں. یہ میں کہنا قرآن ہی کو زیبا ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے, یہ میں کہنا قرآن کو زیبا ہے. جو میں کی حقیقت کو جانتا ہے, جو میں کی حقیقت کو جانتا ہے وہی تو کہہ سکتا ہے میں منزہ ہوں, میں پاک ہوں. توجہ, یہ میں اس کا کہنا تمہیں کسی منزل کی جانب لے کے جانا چاہتا ہے. قرآن تمہیں یہی سمجھانا چاہتا ہے, قرآن یہی بتانا چاہتا ہے کہ جب میں بے عیب ہوں تو کسی عیب دار پہ تھوڑی اتروں گا. توجہ نہیں فرما رہے آپ, میں بے عیب ہوں تو کسی عیب دار پہ تھوڑی آؤں گا. میں منزہ ہوں تو کسی غیر منزہ پہ نہیں آؤں گا. میں پاک ہوں تو کسی غیر پاک پہ نہیں آؤں گا. تو یہ میں کہنا اصل میں اس میں کے پیچھے شان مصطفیٰ چھپی ہوئی ہے, اس میں کے پیچھے مقام مصطفیٰ چھپا ہوا ہے. یہ میں جو کہہ رہا ہے, تو میں کتاب ہدایت ہوں. قرآن کتاب ہدایت ہے, قرآن کتاب ہدایت ہے. اب اللہ کے رسول نے کہا دنیا والوں سنو, حسین اور قرآن ایک ہے. حسین اور قرآن ایک ہے. توجہ رکھیے گا, لفظوں میں دیکھو گے تو قرآن نظر آئے گا, حقیقت میں دیکھو گے تو حسین نظر آئے گا. توجہ نہیں فرمایا آپ نے, لفظوں میں فرق ہے. جو لفظوں میں ڈھلا ہوا ہے وہ خاموش ہے, جو حقیقت کے پیکر میں ہے وہ بولتا ہوا نظر آتا ہے. جو قرآن ہے وہ حسین ہے. اس لیے کہ حسین اور قرآن میں جدائی نہیں ہے. حسین بھی ہادی امت, قرآن بھی ہادی امت. توجہ رکھیے گا, تو جب حسین بھی ہادی امت ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, کوئی مولوی نہیں کہہ رہا, کوئی محدث نہیں کہہ رہا, کسی راوی کی روایت نہیں ہے, کوئی حدیث کا ٹکڑا نہیں ہے, کسی حدیث کی کتاب کی بات نہیں کر رہا کہ حسین ہادی امت ہے. کہنے والا وہ ہے کہ جس کی زبان پر اللہ نے وحی کے پہرے بٹھا رکھے ہیں. کہنے والی وہ ذات مقدس ہے کہ جس کے کہنے کو قرآن وحی کہتا ہے, جس کے کہنے کو, جس کی گفتگو کو, جس کے کلام کو قرآن کہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. دنیا والوں یاد رکھو, میرا رسول تو نطق ہی نہیں کرتا, میرا رسول تو کلام ہی نہیں کرتا, میرا رسول تو بولتا ہی نہیں ہے. یہ جب بولتا ہے وہی ہوتی ہے, یہ جو بولتا ہے وہی ہوتی ہے. تو وہی کے بغیر کلام نہ کرنے والے رسول نے کہا کہ قرآن بھی ہادی ہے, اور یہ جو میرے سینے پہ پل رہا ہے حسین, دنیا والوں یہ بھی ہادی ہے. اور اللہ کے رسول نے کہا دنیا والوں حسین ہادی ہے. کیسے؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. جیسے قرآن ہادی ویسے میرا حسین ہادی. جیسے قرآن ہادی ہے ویسے میرا حسین ہادی ہے. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. اب اتنی بات اگر رسول کی مانتے ہو, اور یہ وہ حدیث ہے جو طرفین کی کتابوں میں بھری پڑی ہے, اس کے اوپر کوئی کلام نہیں ہے, صحیح و سند حدیث ہے, سب نے قبول کیا ہے. جب صحیح حدیث کو قبول کرتے ہو تو پھر اتنی بات تو طے ہے, جو مقام قرآن کا ہے وہ مقام زہرا کے لال کا ہے, جو عزت قرآن کی ہے وہی عزت زہرا کے لال کی ہے, جو مقام و مرتبہ قرآن کا ہے وہی مقام و مرتبہ علی کے لال حسین ابن علی کا ہے. تو پھر یاد رکھو, جو مرتبہ قرآن کا وہ مرتبہ حسین کا. اس لیے کہ جو کام قرآن کرنے کے لیے آیا ہے وہی کام مصطفیٰ نے حسین کے ذمہ لگایا ہے کہ قرآن بھی ہادی ہے, میرا حسین بھی ہادی ہے. توجہ رکھیے گا, قرآن بھی ہادی ہے, میرا حسین بھی ہادی ہے. تو جتنی صفتیں تم قرآن کی مان رہے ہو اتنی صفتیں تمہیں حسین پر کی ماننی پڑے گی. اتنی صفتیں حسین کی تمہیں ماننی پڑے گی کہ حسین پاک بھی ہے, حسین منزہ بھی ہے, حسین بے عیب بھی ہے, حسین لا ریب بھی ہے, حسین تمام تر آلائشوں سے پاک ہے. اگر اب بھی طبیعت نہیں سنبھلتی تو پھر دوسرا جملہ سنو, اے حبیب آپ نے اپنی زبان سے کہا ہے لیکن میں جانتا ہوں ان کے ذہنوں میں خناسیت ہے, یہ ممکن ہے کہ آپ کی ذات کو اعتبار نہ دے. تو پھر میں قرآن کے سینے پر حسین کی عظمت یوں لکھ دیتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مانو
حدیث سے بھاگو گے تو قرآن پکڑے گا، قرآن سے بھاگو گے حدیث پکڑے گی، کہاں جاؤ گے؟ ادھر مصطفیٰ نے کہہ دیا کہ حسین بے عیب ہے، ہادی ہے، ادھر قرآن نے کہہ دیا کہ حسین پاک ہے، منزہ ہے، کسی قسم کی کوئی نجاست نہیں۔ تو پھر دنیا والوں یاد رکھو، قرآن نے ایک اور فیصلہ بھی دیا ہے کہ نجس اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، طیب اور طاہر اور نجس برابر نہیں ہو سکتے، خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک خبیث بیعت مانگے شجرہ طیبہ سے؟